الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ للآخرہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الامی الکریم۔ محترمات دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں زندگی دے کر بھیجا ہے، اور اللہ جل شانہ نے جتنی زندگی دی ہے وہ زندگی مکمل ہونے پر بلا بھی لے گا، اور اللہ کی طرف سے جب بلاوا آئے گا تو ہمیں اس کی خبر نہیں ہوگی کہ جانے کا وقت کب آئے گا، جانے کا سبب کیا ہوگا، اور جانے کی عمر کیا ہوگی، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنے زمانے دوری کے بعد ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا۔ نبی کا زمانہ اور ہمارا زمانہ بڑی دوری کا زمانہ، لیکن پھر بھی اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان سے اور قرآن سے نوازا ہے۔ نبی کے دیدار سے ہم محروم ہو گئے، نبی ہم سے 1400 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم نبی کے دیدار سے تو محروم رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نبی والی محنت اور نبی والی سنتیں اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرما کر، احسان فرما کر ایسا دین عطا فرمایا جس دین کے محنت کو اللہ جل شانہ پسند فرماتے ہیں۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ہمارے زندگی کے اندر اللہ کی ذات کا، اس کے صفات کے ساتھ یقین آ جائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقے ہماری زندگی میں بھی اور پورے عالم کے انسانیت کی زندگی میں آ جائے، تاکہ جس طرح سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کامیاب ہوئے، ہم بھی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اس لا الہ الا اللہ کی، اللہ کے نام کی کیا طاقت ہے کہ ساری دنیا اگر اللہ نہ کرے ساری دنیا کفر والی ہو جائے، ساری دنیا کے انسان جنات کفر کرنے لگیں، اور ایک بندہ صرف اللہ اللہ کہنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ سورج، چاند، ستارے، آسمان و زمین، چرند پرند، درخت، دریا، سمندر، بارش، سردی، گرمی، سارے نظام کو چلاتا رہے گا، اور اللہ اللہ کہنا ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ سارے نظام کو، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، دریا، سمندر، انسان و جنات، ساری چیزوں کو اللہ جل شانہ ختم فرما کر قیامت قائم فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے احسان اور کرم کی وجہ سے ایسا دین عطا فرمایا جس دین کے محنت کو لے کر
سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر کے دنیا میں بھیجا. دین کو مکمل کرنے اللہ نے دنیا کے میں بھیجا. ایک چیز مکمل ہو گئی، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو اللہ کی جانب سے جیسا پہنچانا تھا ویسا پہنچا کر مکمل کر کے چلے گئے. اب یہ دین قیامت تک کے آنے والی انسانیت کو کون پہنچائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن پاک میں الگ الگ الفاظ میں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ طریقے سے نازل فرمایا ہے، اتارا ہے. یہ محنت کوئی معمولی محنت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس محنت کے ذریعے سے ایمان کی یا اعمال کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، کیونکہ اللہ کی مدد دین پر ہے. مکمل دین ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے، تو اللہ کی طرف سے مدد ہے. سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کام دیا کہ بیت اللہ بناؤ. جب تک بیت اللہ کا کام مکمل نہیں ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے فرمائش نہیں کی، لیکن کام مکمل ہونے پر اللہ جل شانہ سے انعام و اکرام کی فرمائش کی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے بھی تیرے احکامات کی پابندی کرنے والا بنا، اور میری آل اولاد کو اور میرے پیچھے پشت والوں کو بھی دین کا داعی اور دین کی فکر کرنے والا بنا. کہ کام کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے. اللہ کے رسول تو پہنچانے والے ہیں. اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے احکامات کو پہنچانے والے. رسول کے معنی پہنچانے والا، پیغام پہنچانے والا، خبر دینے والا. اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے جو دین ہم تک پہنچایا، وہ دین پورے عالم کے انسانیت کی کامیابی ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں مکمل دین آیا. اللہ جل شانہ نے ان کو ساری گمراہیوں سے، ضلالت سے، رسم و رواج سے، غلط عقیدوں سے اور دنیا کی غلط بھاوناؤں سے، غلط خیالات سے، غلط تصوروں سے اللہ تعالیٰ نے بچا کر انہیں قوم کا اور انسانیت کا رہبر بنایا کہ مکمل دین آیا. دین کیا ہے؟ دین اعمال صالحہ ہے، اور اعمال ہوتے یقین سے. جس کام پر آدمی کو یقین نہ ہو وہ کام نہیں کرتا. ایک آدمی بائک چلاتا ہے، اس کو یقین ہے، اس نے مشق کی ہے، قربانی دی ہے، وہ ہاتھ چھوڑ کے بائک چلاتا ہے. ایک ٹائر پہ بائک چلاتا ہے، اس نے مشق کی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے قربانیاں دے کر اور حالات کو برداشت کر کے، بھوکے پیاسے رہ کر اور دنیا کے اندر فاقے اٹھا کر اس دین کو سیکھا. اس دین کو مکمل حاصل کرنے کے لیے صحابہ کی قربانیاں لگی. تو صحابہ کو جنگ کے میدان میں بھی نماز اطمینان سے پڑھنا آسان تھا، کہ انہوں نے نماز کو نماز بنایا. جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو تلاوت میں ان کا دل ایسا مشغول ہو جاتا، ان کا دل ایسا لگ جاتا کہ دنیا کی تو دنیا کی، انہیں اپنے جسم کی خبر نہیں ہوتی تھی کہ جسم میں تیر لگا، زخم ہوا یا ٹکڑا نکل گیا یا جسم کٹ گیا، پتہ نہیں ہوتا تھا. انہوں نے اللہ کے ذکر سے ایسا لو لگایا، ایسا دل لگایا کہ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اللہ جل شانہ اپنے نورانی اور رحمت والے فرشتوں کو ان کے پاس بھیجا کرتے تھے. انہوں نے اللہ سے تعلق ایسا بنایا کہ مرد یا عورت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تو وہ ہاتھ خالی نہیں لوٹتے تھے. انہیں یقین ہوتا تھا ہمارا کام اللہ بنائے گا، کیونکہ انہوں نے یقین بنایا تھا کہ دنیا کا اسباب دکھتے ہیں لیکن دیتے کچھ نہیں ہیں. بارش دکھتی ہے لیکن دیتی کچھ نہیں. بارش سے کھیتیاں نہیں ہوتی، بارش سے کھیتیاں ہوتی بھی ہیں، بارش میں کھیتیاں بہتی بھی ہیں.
کہ کھانے سے قوت نہیں آتی، کھانے سے قوت آتی بھی ہے اور کھانے سے قوت چلی بھی جاتی ہے، کہ قوت دینے والی ذات اللہ کی، دوائیوں سے شفا بھی ہوتی ہے، دوائیوں سے ریئیکشن بھی ہوتا ہے، کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی۔ تجارت سے آدمی مالدار بھی بنتے ہیں، تجارت سے آدمی لوس ہو کر اور روڈ پہ بھی آ جاتے ہیں، قرضے میں ڈوب بھی جاتے ہیں، کہ تجارت کامیابی والی نہیں ہے، کامیابی اللہ ڈالتے ہیں۔ کہ علم سے نفع ہوتا ہے کہ نہیں، علم نافع تو اللہ دیتے ہیں۔ علم سے آدمی، اہل کتاب اور یہود و نصارہ کے پاس آسمانی کتابیں تھی، تورات بھی تھی، زبور بھی تھی، انجیل بھی تھی، پھر بھی کہ عناد میں، سرکشی میں، ضد میں جو ہیں کیا ہو گئے تو کہ گمراہ ہو گئے۔ علم تھا لیکن پھر بھی گمراہ ہوئے۔ اللہ کو کیا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والا ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، امیہ بن خلف بھی ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول بھی ہے، یہ سارے حضور کا دیدار بھی کر رہے ہیں، حرم میں مکہ میں بھی رہتے ہیں اور کعبے کو بھی دیکھتے ہیں، حضور کو بھی دیکھتے ہیں، قرآن اترتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے تو کہ ایمان سے محروم ہیں، اعمال سے محروم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر طلب نہیں تھی، طلب نہیں تھی تو محروم ہیں۔ کہ کامیابی کے اعمال ہوتے ہیں یقین سے، اور یقین جو ہے ایمان کا نام ہے، اور ایمان بنتا ہے قربانی سے، ایمان بنتا ہے قربانی سے۔ محنت اور قربانی سے ایمان اور یقین بنتا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان، جو صحابہ نے اپنے جان مال وقت کو قربان کیا تو ان کا یقین بنا۔ ان کے لیے بھوک میں، پیاس میں، فاقوں میں، جنگل میں، پانی ہو تب نہ ہو تب، ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرنا آسان تھا، یقین بنا ہوا تھا کہ کامیابی دین میں ہے، کامیابی دین میں، اعمال میں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی قرآن پاک میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 71، المؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں کیا ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ کس چیز میں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائیوں کو ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے، گناہ سے، غیبت سے، چغلی سے، خاندانوں کی اندر کی ڈیپ کی چیزیں نکال کے انہیں ٹارچر کرنے سے کہ روکتے ہیں، نماز چھوڑنے سے، زکوٰۃ نہ دینے کو کہ بھئی زکوٰۃ میں سستی کرنے سے، کہ جھوٹ بولنے سے، بری نظر سے، بے پردگی سے، نامحرم کے ساتھ معاملات کرنے سے روکتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اچھی باتوں کو ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اللہ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا المنافقون بعضهم من بعض، منافق بعض میں سے ہی ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کی، ان کا کام ہی ہے برائیاں پھیلانا۔ جہاں بیٹھے، جہاں دو چار ملے، کسی کا کیسے گھر بگاڑنا، کسی کا کیسے توڑنا، کسی کو کیسے جو ہے دین سے اعمال سے دور کرنا، یہ اللہ نے ایمان والوں کے صفات بیان کی۔ یأمرون بالمعروف، بھلائی سیکھنا سکھانا، بھلائی سیکھنا اور سکھانا، قرآن سیکھنا سکھانا، مسنون دعائیں سیکھنا سکھانا، اللہ کے احکامات سیکھنا سکھانا، نبی کی سکھائی ہوئی مسنون دعائیں کہ سیکھنا سکھانا، اللہ رسول کی باتیں سیکھنا سکھانا، بچوں کی آنے والی نیو جنریشن، آنے والی نسلوں میں کیسے ایمان کی حفاظت ہو، سیکھنا سکھانا۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ گناہوں سے روکتے ہیں، مومن اور مومنات، مرد اور عورتیں، کیا کام ہے ان کا؟ تو کہ گناہوں سے روکتے بھی ہیں، جھوٹ بولنے سے، غیبت سے، گناہ کے کام کرنے سے، گانے سننے سے، فلمیں دیکھنے سے، ڈرامے دیکھنے سے، سیریل دیکھنے سے، اڑوس پڑوس والوں کو تکلیف دینے سے، بے پردگی سے، راستے پر کیچڑ اور پانی ڈالنے سے،
اپنے بچوں کو غلط چیزیں سکھانے سے۔ ایک مرتبہ حضور سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت نے اپنے بچے کو بلایا، مٹھی بند کی اور بلایا، بچے آ جا کچھ دوں۔ پھر حضور نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کچھ ہے؟ تو کہا ہاں کھجور کی گٹھلی ہے۔ تو کہا اگر تیرے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا تو اپنے بچے کو جھوٹ سکھاتی، کہ بچوں کو جھوٹ سکھانے سے کہ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ بچانے والی ہے، ایک دوسرے کے رفیق ہے، ایک دوسرے کے دین کے معاملے میں ہمدرد ہے، ایک دوسرے کو دین سیکھنا اور سکھانا۔ کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ ایمان والوں کے مرد اور عورتوں کے یہ صفات ہیں۔ عزیز محترمہ دینی ماں بہنوں، یہ دین کی محنت اللہ جل شانہ نے ایسے گئے گزرے زمانے میں ہمیں جو دی ہے وہ اپنے فضل کرم احسان سے دیے تاکہ ہماری دنیا آخرت کی زندگی بن جائے۔ کیونکہ دنیا سے جانا طے ہے، موت کا وقت طے ہے، موت کی جگہ طے ہے، اور موت کا سبب بھی نکی ہے، لیکن ہمیں تینوں میں سے کسی بات کا علم نہیں ہے۔ کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، کس وقت آئے گی، یہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ ہمیں اس سے پہلے اپنے اعمال کی تیاری کرنا، اپنا یقین بنانا ہے۔ اللہ نے فضیلت بیان فرمائی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ایسا نہیں کہ دوسروں کو سیکھتے سکھاتے ہیں اور خود اپنے آپ سے غافل ہو گئے۔ حضرت شیخ نے لکھا نا کہ حضور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سی مرتبہ یہ فرمایا کہ آدمی دوسروں کی اصلاح کے پیچھے، دوسروں کو سدھارنے کے پیچھے، دوسروں کو رائے راستے پہ لانے کے پیچھے اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ شیطان اپنا نورانی داؤ چلتا ہے۔ شیطان کیا نورانی داؤ چلتا ہے؟ اپنے اعمال کی کوتاہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایسی حسن ظن اور خودبینی اور اپنے آپ اس کو شیطان جو عجب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا عجب اور خودبینی جو ہے نا، یہ آدمی کو نیک اعمال کی ترقی سے روک دیتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ اپنے بدنی اعمال کو بھی پابندی سے کرتے ہیں اور مالی عبادتوں میں بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ مال اللہ نے دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں لگا دیا کہ دین دنیا میں زندہ ہو جائے، میرا مال لگ جائے۔ کپڑوں میں پیون لگانے کی باری آ گئی، مکے کی سب سے بڑی مالدار عورت، کپڑوں میں پیون تھگڑے لگانے کی باری آئی، اور ایسا منظر جب حضور رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہ خدیجہ کا ایک حال وہ تھا کہ مکہ کے تاجر لوگ ان کا مال لے کے بیپار کرنے میں اپنا منافع سمجھتے تھے کہ ان کا مال ملے تو پہلے ان کا ہی مال بیپار کے لیے لے جاؤ، کاروبار میں کہ تجارت میں ان کا مال لگاؤ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مال کو اللہ کے دین پہ، اللہ کے گھر بنانے میں لگا دیا۔ عورتوں نے اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر تو کہ ہم نبھا لیں گی، مزدوری کر لیں گی، لیکن اللہ کے دین کا تقاضا پورا ہو کہ انہوں نے اپنا مال بھی لگایا اور اپنے گھر کے افراد کو بھی لگایا کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، مالی عبادت بھی اور جانی عبادت بھی، نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ نماز کا اہتمام کہ وقت کی پابندی کے ساتھ، ٹال کر نہیں، وقت کی پابندی کے ساتھ۔ یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ، مال کو بھی جہاں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا کہا وہاں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور بھی مصارف اللہ نے الگ الگ جگہوں پر بیان کیے قرآن میں۔ اللہ فرماتے ہیں جو یہ کام کریں، ایک دوسرے کو دین سیکھیں سکھائیں اور ایک دوسرے کو گناہوں سے روکیں، ایک دوسرے کو گناہوں سے بچانے کی ترغیب دیں، اولئک سیرحمہم اللہ ویطیعون اللہ والرسول، کہ اللہ کی بات مانیں، اللہ کے رسول کی بات مانیں، کہ نماز پڑھیں، بھلائی کا حکم دیں، لیکن بھلائی کون سی؟ جیسا شریعت نے سکھایا ویسی۔ ایسا نہیں نوافل کے جوش میں رات میں جو ہیں
12 رکعت تہجد لمبی لمبی پڑھ ڈالی، اور صبح کے اندر کیا ہوا تو کہ فجر کی نماز قضا ہو۔ تسبیحات میں اتنے لگے کہ گھر کے افراد کی جو ذمہ داری تھی، گھر کے افراد کی جو خدمت تھی وہ ضائع ہو گئی۔ تو کہا نہیں وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَرَسُولَهُ، کہ جیسا اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے بتلایا، ویسا عمل کرتے ہیں، ماننا، اطاعت کرنا، جتنا شریعت نے کہا اتنا کرنا، جیسے کہا ویسے کرنا۔ فجر میں لمبی قرات کرنے کو کہا، فجر میں لمبی قرات، لیکن مغرب میں کہا الرحمن شروع نہیں کرنی، جس وقت جو کام کہا تب کرنا، اور جتنا کہا اتنا کرنا، اور جیسے کہا ویسے کرنا۔ کہ فجر میں، مغرب میں، عشاء میں زور سے قرات کرنے کو کہا تو کہا کہ یہ حکم آیا کہ بھئی ان میں زور سے قرات کریں۔ اب ظہر میں، عصر میں کوئی شروع کرے کہ اللہ کا کلام تو بہت پیارا کلام ہے، محلے والوں کو سنانا چاہیے، شروع کر دے بھئی قاری صاحب تو کہ نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ جتنا کہا تھا اتنا تو کر رہے ہیں، لیکن جیسا کہا تھا ویسا نہیں کر رہے۔ کہ دین کا کام جیسا کہا جائے ویسا کرنا، جتنا کہا جائے اتنا کرنا۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی ماننا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق کرنا۔ جب ایسا کریں گے، اس کام کو سیکھ کر کریں گے اور اس کے لیے اپنے جان مال وقت کو لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحم و کرم کی بارشیں برسائے گا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سکھی رکھے گا، آخرت میں بھی اللہ کامیابی سے سرفراز کرے گا۔ آخرت میں بھی وہاں بھی کامیاب، یہاں بھی سکھی۔ کہ یہ دین کی محنت اللہ جل شانہ نے اس لیے دی کہ اعمال کی محنت کرتے کرتے ہمارے اندر یقین پیدا ہو۔ یقین پیدا کرنے کے لیے قیمتی چیز لگانی پڑتی۔ صحابہ کا یقین بنا، انہوں نے قیمتی چیزیں لگائی۔ مارکیٹ کا زمانہ تھا، تجارت کا عروج تھا کہ اب کمائی ہوگی، تو کہا چلو اللہ کے راستے میں۔ خاندانوں میں عزت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اٹھایا، چلو شیب ابی طالب میں درختوں کے پتے چبا رہے ہیں، درختوں کے چھلکے چبا رہے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی۔ استقامت سے اعمال میں لگے رہے، محنت میں لگے رہے، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں لوٹا دی۔ کیا بنا دیا؟ کہ سماج والوں نے عزت نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اس لیے راضی ہوا کہ ان لوگوں نے جس حال میں اللہ نے دین پہ رکھا تھا اس حال میں راضی رہے۔ جس حال میں اللہ رکھے، دین کا کام اللہ لے رہا ہے، ورضوا عنہ، تو کہ ان سے راضی، اللہ سے راضی رہنا۔ کہ یہ صحابہ اور صحابیات، اللہ نے جس حال میں بھی ان سے دین کا کام لینا چاہا، گھر کے اندر آٹا نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، رہنے کو گھر نہیں ہے، اور سماج میں کوئی عزت باقی نہیں رہی، کہ وطن بھی باقی نہیں رہا، لیکن کہا دین ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، اعمال کا دامن نہیں چھوڑا، حضور کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ کا حکم نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہی مکہ دیا، وہی خاندان دیے، وہی باغات دیے۔ کب تک کے لیے؟ کہ چھوڑا تھا تھوڑے دن کے لیے، دے دیا اللہ نے قیامت تک کے لیے۔ چھوڑا تھا تھوڑے دنوں کے لیے، دے دیا قیامت تک کے لیے۔ عزتیں دکھ رہی تھی تھوڑے دن کے لیے گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے دی۔ اللہ نے پروانہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ المؤمنون والمؤمنات، اللہ جنہیں کہتا ہو کہ اولیاء ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی دار ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، تو اللہ جل شانہ جن کی تعریف کرے، انہیں کسی اور کے اخبار کی اور سوشل میڈیا کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی تعریف وہ باقی رہنے والی ہے۔ تو دنیا میں اللہ نے یہ محنت دے کر بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ ہی بلائے گا۔ اللہ نے تھوڑے دنوں کی زندگی دی ہے، اس میں کیوں دی ہے؟ تاکہ ہم دنیا میں کچھ اعمال کر کے لے جائیں۔ آدمی پردیس جاتا ہے، قیمتی سرمایہ جو ہے وہ پونجی گھر سے لے کر، کسی نے 5,000 دیے، کسی نے 10,000 دیے، کسی نے 20 دیے، 1-2-3 لاکھ روپے جمع کر کے ویزا لیتا ہے اور باہر ملک جا کے وہاں تجارت کرنے جاتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد اسے فکر ہوتی ہے میں کب جو ہے اپنا قرض اتار لوں اور اتنے پیسے جمع کر لوں کہ میرے ملک میں جا کے، میرے شہر میں جا کے، میرے اپنی
وطن میں جا کے میں دکان بنا سکوں، کارخانہ بنا سکوں، اپنی زندگی سکون والی اعمال والے گزار سکوں، تو کہا وہاں باہر ملک جا کے کیا کرتا ہے؟ تو کہا مسافر بن کے رہتا ہے۔ ہم نے دیکھا مدینہ منورہ میں ایک وقت کا کھانا کھا کے لوگ کئی سالوں سے گزارا کر رہے تھے۔ کئی ایسے ساتھیوں کی میری ملاقات ہوئی کہ باہر جاتا ہے آدمی، ایک وقت کا کھانا اور ایسے چاول ابال لیے، جیسی تیسی چٹنی یا اچار سے کھا لیا، تو کہ کیوں؟ تو کہ یہاں تو ہم مسافر ہیں۔ حضور سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ للآخرہ، کہ ایمان والے کا وطن تو آخرت ہے، جنت ہے۔ دنیا میں تو کھیتی کرنے آیا ہے، یہاں پہ تو وطن کی تیاری کرنے آیا، یہاں پہ روکھا سوکھا بس سادہ سیدھا پہن لیا، شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی حفاظت کر لی، اعمال کی حفاظت اور دین کی فکر کر لی، تو کہا بس مسافر بن کے زندگی جی لی، آخرت تو کہ مالا مال ہو جائے گی۔ اس کامیابی والی محنت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ اللہ نے دی ہے۔ اللہ نے اس کام کی قرآن مجید میں بار بار تعریف فرمائی ہے۔ اللہ دیتے ہیں، دکھتے نہیں ہیں، اللہ محنت کرنے پر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مددیں فرمائی ہے۔ اللہ کی مدد کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے کھڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جبریل میکائیل کو نہیں بھیجا لشکر جیسے کہ بدر میں اتارے اللہ نے، نہیں ایسا نہیں بھیجا، مچھروں کو بھیجا۔ جنگ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں بھیجا، ہوا کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام کی مخالفت کی اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو نہیں بھیجا کہ پانی کو بھیجا۔ حضور کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں بھیجا، مکڑی کو بھیجا، کبوتر کو بھیجا۔ صحابہ بھوکے پیاسے سمندر کے کنارے، اللہ نے سمندر سے مچھلی کو بھیجا، اللہ نے جبریل کو دسترخوان دے کے نہیں بھیجا۔ اللہ کی مدد مختلف شکلوں میں ہوتی ہے، اللہ کیسے مدد بھیجے وہ اللہ جانتا ہے۔ ہمارا کام ہے قربانی دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دے دی، صحابہ نے قربانی دی، حضور نے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہجرت کا سفر شروع کر دیا۔ مدد کب آئے گی، کیسے آئے گی، کیا شکل ہوگی، وہ اللہ جانے۔ وہ کون جانے؟ اللہ جانے۔ اس لیے ہمیں اپنے وقت کو، جان مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کا عزائم کرنا ہے۔ ہمیں اللہ کے دین کو سیکھنا سکھانا ہے، ہمارا مقصد بنا لینا ہے۔ ہم اللہ کے دین کو مقصد بنائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ جل شانہ کے دین کی مدد کے لیے دل میں عزم ارادہ کر لو، اللہ ہماری مدد کرے گا ہی۔ کیسے کرے گا وہ اللہ جانے، کیسے کرے گا وہ۔ ہمارا کام ہے جو اللہ جل شانہ نے صلاحیت دی ہے، علم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، ان صلاحیتوں کو دین پہ لگا کے اللہ کا کیا فائدہ۔ ساری دنیا کے انسان جنات اللہ کو سجدہ کریں، ایک پل جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہ کریں، تب بھی اللہ کی ذات میں بلوتری نہیں ہوتی۔ ساری انسانیت جنات سب مل کے اللہ کی نافرمانی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایسا اگر سب کرنے لگے نا، اللہ کی ذات میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنے والی۔ وہ وراء الورا ہیں، وہ اللہ جل شانہ اپنے ذات و صفات کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے ہم جو ہیں دعا کے بعد حلقے بنا کر تشکیل کریں، اور اس کے بعد جو ہے عزم ارادے کریں۔ اللہ کے راستے کے 40 دن 10 دن سے روزہ کے تقاضے ہیں۔ زون میں مردوں کی بھی چلے کی جماعتیں چلنے والی ہے، ایسے اعتبار سے جو ہے حلقے بنا کر دعا کے بعد تشکیل کر لیں، اور بعد میں جو یہ پرچہ مسجد میں بھیج دیں۔ اللہ جل شانہ ہمارا بیٹھنا آنا سننا قبول فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔